مسلمانوں اللہ سبحانہ کے بھیجے اور انبیاء اکرام کے لائے ہوئے دین میں انسان کی تعیشات کا کوئی سامان نہ تھا، مال و زر حاصل کرنے کا کوئی آسان طریقہ بھی نہ تھا، عورتوں سے لذت اٹھانے کا کوئی آسن نہ تھا، اس لیے مذہبی پیشواؤں نے اسے مسترد کر دیا اور اس کے مقابل اپنا مجموعہ رسوم گھڑ دیا جس کو مذہب کا نام دے دیا گیا۔ پھر اس مذہب کی آڑ میں پروہتوں، پنڈتوں، پادریوں، ملاؤں اور پیروں نے کیا کیا گل کھلائے، کیا کیا رنگ دکھائے، اس سے لاکھوں کروڑوں کتابیں بھری پڑی، لوگوں کو لوٹنے، ان کی عورتوں سے لذت اٹھانے کہ کیا کیا جنتر منتر، وظیفے اور روایتیں گھڑی، ان کی گنتی دشوار ہے۔ مسلمانوں یہ بات بھی یاد رکھو کہ مذہبی پیشوا کوئی فرد نہیں، ایک سوچ کا نام ہے۔ اس سوچ کے لوگ ہر قوم اور ہر گروہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی سوچ تنگ نظری، خود غرضی، دقیانوسی خیالات کی بھی غماز ہوتی ہے۔ یہ ہر مذہبی قوم میں مختلف ناموں سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ یہودیوں میں پروہت، عیسائیوں میں پادری، ہندوؤں میں پنڈت، سکھوں میں گرو، بدھ متوں میں بخشو، تبتیوں میں لامے اور مسلمانوں میں ملا اور پیر و مرشد کہلواتے ہیں۔ مذہب کے تخلیق کار یہی لوگ ہیں۔ مذہب کے یہ تخلیق کار لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں، اللہ ان پر راضی ہے، ان کی ہر بات مانتا ہے، اس نے ان کو ہر طرح کے اختیارات دے رکھے ہیں، اس لیے تم سب کو انہیں خوش رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو نذرانے پیش کرنے چاہیے تاکہ ان کے چولہے جلتے رہیں، ان کے مندروں اور آستانوں پر چڑھاوے چڑھانے چاہیے۔ یہ لوگ نت نئے طریقوں سے لوگوں کو لوٹتے ہی نہیں بلکہ ان کی عورتوں کو بھی تصرف میں لاتے رہتے ہیں۔ تعجب ہے کہ انبیاء اور اصلاح کاروں کے سمجھانے کے باوجود انسان نے نہ مذہب پرستی چھوڑی، نہ بت پرستی چھوڑی، نہ مردہ پرستی چھوڑی۔ یہ نحوست کسی نہ کسی طرح انسان کے ساتھ چمٹی ہی رہی۔ انسان نے بتوں اور بزرگوں کو ہر مقدس مقام پر جگہ دی، خواہ وہ سومنات کا مندر ہو یا بیت اللہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں انسان بزرگ پرست، بت پرست ہیں، وہاں انسان بت شکن بھی ہیں، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ہو یا رسول عربی کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، در حقیقت ہم مسلمانوں کی اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک میں جگہ جگہ آستانوں اور درباروں کے نام سے ایسے ادارے قائم ہیں جو قبولیت دعا، فراخی رزق، نجات اخروی اور رفع مصائب کے دائی ہیں۔ یہی وہ ادارے ہیں جو اپنے گروہی اور مادی مفادات کے تحت غلط عقیدوں کی دن رات تعلیم دے رہے ہیں۔ اب یہ عقیدے عوام الناس میں اتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، یہ بات بھی درست ہے کہ کسی چیز کو بار بار دیکھ کر یا بار بار سن کر جو بات لاشعور میں اتر جاتی ہے، بے شک وہی بات، وہی خیال یقین اور عقیدے کا روپ دھار لیتا ہے، انسان کا ایمان بن جاتا ہے، لیکن اس امر کی کوئی دلیل بھی تو ہو کہ یہ یقین یا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ ارے دوسرے تمام مذاہب کے پاس کھڑے کھوٹے کی پہچان کے لیے کوئی پیمانہ نہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ ہم مسلمان اس معاملہ میں خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس آج سے 1400 سال قبل جو پیمانہ قرآن تھا، وہی قرآن آج بھی یوں کا توں موجود ہے، جس میں 1400 سال گزرنے کے باوجود زیر اور زبر کا فرق نہیں۔ اب اتنی بڑی کسوٹی کے بعد بھی اگر ہم اپنا عقیدہ نہ پرکھ سکیں بلکہ مذہبی اثر پذیری طاقتوں کے تابع رہیں، انہی باتوں کو صحیح سمجھیں جو زمانے نے بددیانتی سے ذہن نشین کروا دی ہے، تو پھر اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ دوسرے مذاہب سے تو ہمارے عقائد کا مختلف ہونا ضروری تھا، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب خدا بھی ایک، رسول بھی ایک، کلمہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، ہم سب ہیں بھی مسلمان،
تو پھر ہمارے عقائد میں اختلاف کیوں؟ اگر ہم نے مذہبی پیشہ وروں کی مذہبی اثر پذیری کے تحت مختلف عقائد پختہ کر ہی لیے ہیں تو وہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ اب جب ایمان کے اعتبار سے ہمارے پاس ان کی درستگی اور پرکھ کا میزان قرآن موجود ہے تو پھر ہم اپنے عقائد کا اس سے موازنہ کیوں نہیں کر لیتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ لہٰذا میرے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے کسی امام، ملا یا پیر و مرشد کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ قرآن کو اپنا امام سمجھ کر اپنی زبان میں سمجھ کر پڑھیں اور اپنے عقیدوں کی پرکھ کریں۔ اگر آپ اپنے عقائد کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق پائیں تو سمجھیں کہ وہ عقائد درست ہیں۔ اگر آپ ان کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہ پائیں تو یک قلم یکسر ان عقائد کو رد کر دیں۔ اس پر آپ کے آباء و اجداد، پیر و مرشد ناراض تو کیا، بے شک مر ہی کیوں نہ جائیں، لیکن اگر آپ قرآن کی آیات پڑھ کر اور سمجھ کر اپنے عقیدے نہیں بدلتے اور نہیں بدلنا چاہتے تو پھر آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک ہو۔ لکم دینکم ولی دین۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام مرسل۔